تب زبان اس کا استعمال شروع ہوگا. اور اس لیے کہ تمہیں پڑھایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. کبھی زبان سے پہنچاؤ گے, کبھی قلم سے پہنچاؤ گے. تو یاد رکھنا کہ اب زبان کا استعمال کرو تو خیال کرنا کہ یہ قول بھی وزن ہوگا. جو بات نکلے گی زبان سے وہ تولی جائے گی. لہذا ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ کر جو چاہو کہتے پھرو. نہیں, اب تک تو تم بسم اللہ کے گنبد میں تھے. اب جب باہر نکلو گے تو تمہارے سر پر ذمہ داری آئے گی پیشوائی کی, مقتدا بننے کی کا وقت آئے گا. تو اب تمہارا ایک ایک لفظ تلا ہوا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بے پرواہی میں مبالغہ آمیزی کر رہے ہو اور بات نقل کرنے میں اہتمام نہیں ہے. خاص طور پر اگر کوئی ہمارے مخالف نظریہ رکھنے والا ہے, دوسرے مسلک کا آدمی ہے, تو اس کے تو صاف خون حلال سمجھ لیے جائے کہ اس کے چاہے غیبت کرو, اس کو چاہے برا کہو, اس کے خلاف چاہے بری بات منسوخ کرو. یاد رکھو, لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا. حجاج بن یوسف کی برائی ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کی جا رہی. یوسف سے ان بے شمار خونوں کا حساب لے گا جو اس کی گردن پر ہیں, تو یاد رکھو تم اب اس کے اوپر کوئی بہتان لگاؤ گے, اس بہتان کا بھی جواب تمہیں دینا پڑے گا قیامت. لہذا اپنا ہر بات تول کر استعمال کرو, چاہے ابطال باطل ہی کے لیے کیوں نہ کر رہے ہیں. اس کو اعتدال کے ساتھ, واقعیت کے ساتھ اور صحیح استعمال کرو, احتیاط کے ساتھ استعمال کرو. اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے, وہ دل چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے لوح دل پر نقش کر لے. فرمایا کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے نکالو تو یہ سمجھو کہ اس بات کو کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے, چاہے وہ دنیا کی عدالت ہو اور چاہے آخرت کی عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا. لہذا یہ نہیں کہ بس کیسی کی طرح زبان چل رہی ہے, جو چاہا منہ سے نکال دیا. سوچ سمجھ کر بات کو تولو پھر بولو. یہ پیغام ساتھ میں مل گیا. اعمال بنی آدم وقولہم جودا. آگے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق کیونکہ قسط کا لفظ آیا تھا آیت کریمہ میں, لہذا اس کی لغوی تشریح کر دی ہے کہ قسطاس بھی قرآن کریم میں آیا ہے, قسط بھی آیا ہے, دونوں کے معنی عدل کے ہوتے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ قسطاس کا لفظ اصل میں رومی زبان سے آیا ہے. اور ساتھ میں اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ قسط جو ہے یہ مصدر ہے مقسط کا, یعنی مجرد میں قسط یقسط کے معنی ظلم کرنے کے آتے ہیں, اور اقسط اور اسقاطن کے معنی انصاف کرنے کے آتے ہیں. مجرد میں اگر اس میں فاعل استعمال کرو گے قاصد تو وہ ظالم کے معنی میں ہوگا, اور باب افعال میں مقسط استعمال کرو گے تو وہ عادل کے معنی میں ہوگا. مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. اس باب کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں. رحمان اللہ جل جلالہ کو محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی بہت سے ہیں, لیکن یہاں رحمان کا نام خاص طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ اس کی طرف متوجہ ہو. خفیفتان علی اللسان, اور
فرمایا کہ یہ ہے زبان پر بڑے ہلکے، کوئی دشواری نہیں ہے ان کو تلفظ کرنے میں. عربی کے بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ عجمی لوگوں کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے ہیں کہ عجمی سے عجمی آدمی بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور ساتھ مجھے فرمایا کہ میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے، یہ بھاری ہے میزان عمل. اور میزان عمل بھاری ہونے کے کیا معنی کہ اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ مرتب ہوتا ہے. اور اسی سے ظاہر کیا ہے انہوں نے اس بات پر کہ اعمال اور اقوال دونوں تولے جائیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میزان عمل میں یہ بھاری ہے. اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. دو کلمات اور ان کی کتنی بڑی فضیلت، کیا فضیلت ہے اور کیوں ہے، اور ان میں کیا خاص بات ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور اتنا اجر عطا فرماتے ہیں. اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. بے شمار کلمات اور اذکار ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھ کر آ رہے ہیں حدیثوں میں کہ فلاں کلمے کی یہ فضیلت، فلاں کلمے کی یہ فضیلت، فلاں کلمے کی یہ فضیلت. اس میں کیا انوار ہیں اللہ نے رکھے ہوئے، کیا تجلیات رکھی ہوئی ہے، اس کا صحیح پتہ تو انشاءاللہ وہاں جا کر چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے وہاں لے جائیں، پہنچا دے، تو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ کیا نور تھا ان کلمات. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو اللہ تعالیٰ جنت میں مسلمانوں کو بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں گے، ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ جنت میں، جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. لیکن فرماتے ہیں میری نظر میں اللہ جل جلالہ کے دیدار کے بعد، اللہ جل جلالہ کے دیدار کے بعد میری نظر میں سب سے لذیذ بات یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں حقائق اشیاء ہم پر منکشف فرمائیں. جو باتوں جن باتوں کا یہاں پتہ نہیں لگتا تھا اس کی حقیقت وہاں پر واضح ہو. تو یہ جتنے اذکار ہیں، سبحان اللہ میں کیا نور ہے، الحمدللہ میں کیا ہے، لا الہ الا اللہ میں کیا ہے، اللہ اکبر میں کیا ہے، یہ سب پتہ وہاں جا کر انشاءاللہ چلے گا. یہاں ہم اس کا پورا ادراک نہیں کر پاتے، لیکن جو حدیث میں فضیلت اس کی وارد ہوئی ہے اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے کافی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھے تو اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے اتنی فضیلت کی کا کلمہ ہے. اور میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہے ان دونوں کلمات کے بارے میں ایک بڑی کام کی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، بس وہ بیان کرتے میں ختم کروں گا انشاءاللہ. حضرت فرماتے تھے کہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ جو ہے یہ کلمہ، یہ کیا سبحان اللہ میں کے معنی ہے اللہ کی ذات بے عیب ہے، اور بحمدہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں تمام کمالات جمع ہیں اور وہ تمام تعریفات کا سزاوار اللہ جل جلالہ ہے. تو جو ذات مکمل طور پر بے عیب ہو، بے داغ ہو اور سارے کمالات اس میں جمع ہو تو وہ ذات یقیناً محبت کے لائق ہو. محبت کس وجہ سے ہوتی ہے کسی سے؟ محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کمال نظر آتا ہے، کوئی جمال نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے. تو جب اللہ جل جلالہ کی ذات میں تمام کمالات اکٹھے ہیں اور وہ ہر عیب سے پاک ہے تو اس کے معنی یہ کہ سب سے زیادہ محبت کی مستحق اللہ جل جلالہ کی ذات ہے. تو سبحان اللہ وبحمدہ کا کلمہ اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ انسان کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت پیدا کرتا ہے. اور محبت وہ کنجی ہے کہ جس دن یہ حاصل ہو گئی انشاءاللہ دین پر عمل آسان ہوگا. تو سبحان اللہ وبحمدہ سے محبت پیدا ہوگی. اور فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم جو ہے اس میں باری تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ذکر ہے. باری تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ذکر ہے. اور جب کسی ذات کی عظمت اور جلال کا ذکر کیا جائے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کا روب دل پر آتا ہے، اس سے خوف ہونا چاہیے، روب آتا ہے. تو سبحان اللہ وبحمدہ
سے محبت پیدا ہوئی، سبحان اللہ عظیم سے اللہ جل جلالہ کا روب پیدا ہوا، دونوں چیزیں جب ملا دی جائیں تو اس سے خشیت پیدا ہوتی ہے، خشیت الہی، کیونکہ خشیت اسی ڈر کا نام ہے جو محبت سے ہو۔ ایک ڈر تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو کسی موجی چیز سے ہوتا ہے، سانپ سے، بچھو سے، درندے سے، وہ تو اس بات سے ہوتا ہے کہ کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، لیکن ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ذات کی محبت کی وجہ سے، جیسے باپ کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس لیے اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے روز ساری زندگی مجھے سوائے ایک مرتبہ تماچا مارنے کے کبھی مجھے مارنا مجھے یاد نہیں زندگی میں، لیکن حال یہ تھا کہ جب ان کے کمرے کے پاس سے گزرتے تھے تو گزرتے ہوئے قدم ٹھٹک جاتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی مار دیں گے یا کوئی تکلیف پہنچا دیں گے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس ذات کی عظمت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل ان کی مرضی کے خلاف ہو، تو یہ اس کا نام ہے خشیت۔ تو یہ خشیت جو ہے محبت اور روب دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم دونوں کلمات کے مجموعے سے کا خاصہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اور خشیت اللہ ہی ایک طالب علم کی آخری منزل ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی ہیں جو اللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں۔ خشیت اللہ را نشان علم دا آیت یخشی اللہ در قرآن بخاری۔ تو ہمارے حضرت کے اس فرمانے سے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام بخاری نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر لا کر ایک اور سبق دے دیا کہ جا تو رہے ہو خشیت الہی کو ساتھ لے کر جاؤ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ پہلے بھی یہ حدیث گزری ہے کتاب الایمان میں، کتاب الدعوات میں، لیکن وہاں سبحان اللہ وبحمدہ آخر میں تھا، سبحان اللہ العظیم پہلے تھا۔ امام بخاری نے یہاں وہ روایت نقل کی جس میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس میں آخر میں ہے، تاکہ اللہ جل جلالہ کے نام نامی پر کتاب کا اختتام ہو۔ اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کی فضیلت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حصہ دار بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام اسباب سے جو ہمیں اس سے حاصل ہو رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی